وآل محمد واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد. أما بعد، وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين وإياكم على الحكمة والإحسان. اللهم صل على محمد. امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی حوالے سے جس موضوع پہ ابھی گفتگو کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ آخر اس بات میں کیا راز ہے اور کیا حکمت ہے کہ ہمارے امام کو پردہ غیبت میں رکھا گیا۔ گزشتہ گفتگو میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس بات کی روایات اہل بیت علیہ السلام کے تحت وضاحت پیش کی تھی کہ پردہ غیبت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں رہ رہے ہیں، آسمان پہ نہیں چلے گئے، اسی دنیا میں ہیں، ہمارے درمیان میں ہیں۔ اور جس طرح سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت یوسف کو اس کے بھائی اور لوگ جو ہے وہ نہیں پہچان سکتے تھے، یعنی ان کی شخصیت کو نہیں پہچان سکتے تھے جبکہ وہ ان کے درمیان ہوتے تھے، تو بالکل اسی طرح کی صورتحال ہمارے سامنے بھی ہے کہ امام ہمارے درمیان ہیں لیکن ہم انہیں نہیں پہچان سکتے، اور امام کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا تعارف پیش کروائیں۔ اس کے بعد گفتگو اسی موضوع پہ آ کے شروع ہوگی کہ آخر اس میں کیا وجہ ہے کہ اللہ نے امام کو اس بات سے منع کر دیا ہے کہ وہ اپنا تعارف پیش کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں تمہارا امام ہوں۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اور کیا راز ہے، اور اس موضوع کو فلسفہ غیبت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا، اور چونکہ یہ ایک ایسے امام تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہی اس بات کی پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دی تھیں کہ جب ہمارا قائم آئے گا تو وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کو رائج کرے گا، اور ظلم اور بربریت اور جو ظالم حکمران ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے بہت سارے جو حکمران ہیں ان کو خطرہ تھا اگر جس امام سے تو وہ اسی امام سے تھا، کیونکہ ہر آنے والا امام اور ہر آنے والا وسیع اس بات کی پیشن گوئی کر رہا تھا کہ ہمارا جب قائم آئے گا تو دنیا کے اوپر حکومت قائم کرے گا اور عدل و انصاف کا پرچم رائج ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہمیشہ دشمن اسی طاق میں تھے کہ اس امام کو ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اس کو قتل کر دیں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ تو اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے بہت سارے موقعوں پہ یہ فرمایا تھا کہ امام کے پردہ غیبت میں جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ امام کی جان کو بچایا جائے اور ان کو قتل ہونے سے بچایا جائے۔ لیکن پھر سوال ادھر ہی آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ایسا نہیں تھا کہ امام کی حفاظت فرمائے، اور امام لوگوں کے درمیان میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، لیکن لوگ اگر انہیں قتل کرنا بھی چاہیں تو قتل نہ کر سکیں؟ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ معجزاتی طریقے سے بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسے معجزے وغیرہ ہوتے اور اس طرح سے جو ہے وہ کوئی دیوار بن جاتی، یا قتل کرنے والوں کے ہاتھ جو ہے وہ شل ہو جاتے، یا جو سازشیں کر رہے تھے وہ ناکام ہو جاتی، اور امام کا وجود ہمارے درمیان میں بالکل معرفت کے ساتھ اور ان کی پہچان کے ساتھ باقی رہتا۔ کیا ایسا ممکن نہیں تھا؟ اگر ایسا ممکن تھا، اور یقیناً اللہ کی ذات کے لیے ایسا ممکن تھا، تو پھر اس بات کو اللہ نے کیوں اختیار فرمایا کہ امام کو پردہ غیبت میں رکھ دیا؟ ایک یہ سوال رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے یہ سوال رکھا جاتا ہے کہ چلیں اگر اللہ نے جو ہے وہ ہر امام کی جو ہے ان کی تعداد کو معین رکھا اور 12ویں آقا کی غیبت کو لمبا کر دیا، تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ امام کو جو ہے وہ اس وقت رکھا جاتا اور وہ اپنا کردار ادا کرتے اور پھر شہید ہو جاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور امام بھیج دیتا، پھر وہ شہید ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اور امام بھیج دیتا، جیسا کہ تمام انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ یعنی اس کے اندر کیا راز ہے کہ امام علیہ السلام نے فقط 12 کی تعداد کو معین کر دیا، اور جب 12ویں آقا ہے تو اس کے بعد
اوصیاء کا جو سلسلہ ہے، امامت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ بالکل یہی سوال جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی آئے گا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ پیغمبر اسلام جب آخر پہ آئے تو ان کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ تو نبوت کے سلسلے کا ختم ہونا یا امامت کے سلسلے کا ختم ہونا اور پھر آخری امام کی عمر کا لمبا ہو جانا، اس کے پیچھے کیا فلسفہ اور راز ہے؟ یعنی سارا گھوم پھر کے سوال ادھر ہی آ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اس غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ روایات کی ضمن میں ہم اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جو اگلا سوال ہوگا کہ اس غیبت میں پھر امام کا فائدہ کیا ہے؟ امام غائب ہیں تو ان سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہدایت کے حوالے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ دوسرا سوال ہے جس کو اگلی نشست میں ہم جاری کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ کچھ مشہور روایات کے جیسے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الغیبت میں، اور نعمانی نے بھی کتاب الغیبت میں، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کمال الدین میں اور علل الشرائع میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے مشہور روایات کو اگر ہم لیتے ہیں تو تین چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، تین سے زیادہ بھی ہیں، تین جو اہم نکات ہیں اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آخر امام کو جو ہے وہ غیبت میں کیوں رکھا گیا۔ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی امام علیہ السلام سے اس راز کو اور اس حکمت کو پوچھا گیا تو ہمیشہ امام علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس بات کو آپ کے لیے بیان کریں۔ جیسے کہ یہ روایت ہے، عبداللہ بن فضل الہاشمی کی روایت ہے، ابن فضل کی، کہ جب اس نے سوال کیا کہ فما وجہ الحکمت فی غیبت ہی، کہ آخر امام کی غیبت میں، جو آخری امام آئے گا اس کی غیبت میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وجہ الحکمت فی غیبت ہی وجہ الحکمت فی غیابات من تقدمہ من حجج اللہ، کہ امام کی غیبت میں وہی حکمت ہے کہ جو امام سے پہلے بہت سارے انبیاء اور بہت ساری اللہ کی حجتیں بھی غائب رہی ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا سلسلہ چلتا رہا ہے کہ بہت سارا درمیان میں گیپ آتا رہا ہے، کہ بہت سارا ایک ایسا ٹائم بھی تھا کہ جب اللہ کی حجتیں غائب رہی ہیں۔ تو امام نے کہا کہ بالکل یہی حکمت یہاں پر بھی ہے، اور پھر وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ ان وجہ الحکمت فی ذلک لا ينکشف الا بعد ظہورہ، اس حکمت کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے لیے منکشف اور واضح نہیں ہوگی مگر امام کے ظہور کے بعد۔ کما لا ينکشف وجہ الحکمت فیما اعطاہ الخضر من خرق السفینۃ وقتل الغلام واقامت الجدار لموسیٰ الی وقت افتراق ما، جیسا کہ حضرت خضر نے جو ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا، ایک کشتی کے اندر سوراخ کر دیا تھا اور گری ہوئی دیوار کو جو ہے وہ فریب میں اور مجانن کہہ بنا دیا تھا، اس کی حکمت بھی تبھی واضح ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ جدا ہوئے تھے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ جب امام تشریف لائیں گے تو پھر اس کی حکمت کیا ہوگی؟ واضح ہوگی۔ اور پھر راوی کے اسرار کو دیکھا تو امام نے فرمایا کہ یا ابن الفضل ان هذا الامر امر من امر اللہ تعالی وسر من سر اللہ تعالی وغیب من غیب اللہ، یہ جو تم سوال کر رہے ہو یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا راز ہے، اور اللہ کا ایک ایسا غیب ہے کہ اس کی اوپر جو ہے وہ ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس چیز کو کیا بیان کریں۔ اور پھر فرمایا کہ متعلم ان عز وجل حکیم، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتی اور وہ حکیم ہے، تو صدقنا، تو ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کے تمام افعال جو ہے وہ حکمت والے ہیں۔ وَإِن كَانَ وَجْهُهَا غَيْرَ مُنْكَشِفٍ، اگرچہ اس حکمت کی وجہ کیا ہے وہ ہمارے لیے واضح نہ بھی ہو، حکمت کی وجہ ہمارے لیے واضح نہ بھی ہو، فقط ہمارا اتنا عقیدہ کافی ہے کہ اللہ کی ذات حکمت والی ہے، حکیم ہے، یقیناً وہ ایک ایسے افعال انجام نہیں دے سکتی کہ جو حکمت سے خالی ہوں۔ لہٰذا امام نے ابن فضل سے کہا کہ یہ اللہ کا راز ہے، اور یاد رکھو کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس حکمت کو جان سکیں۔ اس طرح کے جو ہے وہ بہت ساری ہمارے پاس روایات ہیں کہ اصل جو اس کی حکمت ہے، اصل جو اس کی علت تامہ ہے، اصل اس کا جو راز ہے
وہ جو ہے وہ غیر منکشف، وہ ہمارے لیے بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود دیگر بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے کچھ حد تک اس حکمت کو لوگوں کی عقول اور لوگوں کی سطح فکری کے مطابق اور عقل کے مطابق بیان کرنے کی کوشش بھی فرمائی ہے، لوگوں کو تعلیم بھی دی ہے۔ اور ان روایات کے تحت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے جو وجہ نظر آتی ہے، اس میں سے ایک وجہ جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ یہ جو سلسلہ رکھا غیبت کا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی انسانیت اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ ان کو ایک ایسا امام عطا کیا جائے کہ جو ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دے کہ پھر پوری دنیا پہ ان لوگوں کی حکومت ہو۔ انسانی شعور کیا ہے اس ترقی پہ نہیں پہنچا۔ اس کو علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہی نظام چل رہا ہے کہ انسان جب ایک علم کی منزل پہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسے چھوٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پھر بڑی کتابیں، اور یوں مدارس کے نظام کو بھی تقسیم کیا گیا کہ یہ پرائمری سسٹم ہے، یہ جو ہے وہ میٹرک کی حد تک ہے، یہ کالج ہے، یہ یونیورسٹی ہے۔ اگر فرض کریں کہ جو یونیورسٹی اور جو جامعہ کا نظام ہے، جو نصاب ہے، اگر وہ کسی قوم کو پڑھانا ہو تو فوراً اسے ہم نہیں پڑھا سکتے، پرائمری کے بچے کو ہم نہیں پڑھا سکتے، بلکہ اس کے لیے ایک عرصہ چاہیے ہوگا، ان کی تربیت ہوتی رہے، اور اس تربیت کے بعد، اس تعلیم کے بعد جب یہ شخص ایک ایسی استعداد اور ایک ایسی صلاحیت پہ پہنچے تو پھر اس سے جو ہے وہ جو آخری کورس ہے، وہ جو یونیورسٹی لیول کا، ماسٹر لیول کا، پی ایچ ڈی لیول کا، وہ کیا اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اور بالکل یہی نظام جو ہے وہ اسلام کے قانون کے ساتھ بھی رہا کہ جب شروع میں اسلام آیا تو وہاں پہ بھی سارے احکام ایک ہی دفعہ میں نہیں بیان کر دیے گئے، شروع میں فقط کلمہ توحید کی دعوت دی گئی، پھر ساتھ ساتھ رسالت کی دعوت، پھر آخر پہ کیا ولایت کی دعوت، پھر احکام بھی اسی طریقے سے سٹیپ پہ سٹیپ کیا نازل ہوتے رہے۔ تو روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا کہ اس امت کو ایسے مراحل سے گزارنا ہے کہ جب ان کا شعور اور ان کی سوچ اور ان کا علم اور ان کی فہم اس منزل تک پہنچ جائے کہ اب اگر ایک امام آ بھی جائے اور جو چاہتا ہے کہ پوری دنیا پہ عدل و انصاف قائم ہو تو اس کے پاس افراد موجود ہوں، اس کے پاس بہت سارے ایسے افراد موجود ہوں کہ جن افراد کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پہ عدل و انصاف کا نظام رائج کر سکے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں معجزے کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، خصوصاً انسان کی ہدایت کے لیے۔ انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو چھوڑ دیا جاتا ہے حالات کے آگے کہ پھر یہ خود فیصلہ کرے اور پھر خود حالات کا مقابلہ کرے اور خود اپنے آپ کو مضبوط کرے اور ہدایت تک پہنچے۔ وہاں پہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے اولیاء کی طرف سے کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہوتی، اگرچہ اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے ولی کو قتل کر دیا جائے، انہیں شہید کر دیا جائے، ان کے گھر بار کو جو ہے وہ لوٹ لیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کے اوپر اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا اس معاملے میں کہ وہ ایمان لے آئیں اور اچھے لوگ بن جائیں۔ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ انہیں موقع دیتا ہے کہ یہ خود اس قابل بنے اور خود ان کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو کہ یہ اچھے انسان بنے۔ اور اس کو علماء یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو اس کی اپنے اعتماد کے اوپر اور اس کے اپنے حالات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جب وہ بنتا ہے تو انسان بنتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ زبردستی کی جائے تو وہ انسان نہیں ہوتا، وہ ایک ایسا جانور ہوتا ہے کہ جس کو زبردستی چلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہمارے سامنے یورپ وغیرہ میں ہے کہ یورپ وغیرہ میں جو ابھی قانون کی بالادستی ہے اور جو عدل و انصاف کسی حد تک ہے تو اس کے اندر ساری چیز زبردستی کی ہے، کیمرے وغیرہ ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، پولیس نظام سسٹم کیا ہے زبردست ہے، اس وجہ سے وہاں پہ کرپشن وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کم ہیں۔ لیکن اگر یہی کیمرے بند ہو جائیں، جیسا کہ مشہور کیا رپورٹ ہے نیو یارک کی کہ جب 1 منٹ کے لیے وہاں پہ بجلی گئی تو حالات ایسے بن گئے کہ جب بجلی واپس آئی دوبارہ تو دکانوں سے چوریاں ہو چکی تھیں، سارا سامان بکھرا ہوا تھا، اور جس کا جو ہے وہ جتنا جہاں پہ کر سکا مال کو ہڑپ کرنے کا اس نے کوشش کی۔ یعنی یہی انسان جب کیمرے کے اندر تھا تو اس نے جو ہے وہ چوری نہیں کی، جیسے کیمرے بند ہوئے، لائٹ بند ہوئی تو جس کا جتنا مرضی آیا اس نے کیا چوری کی۔ آج بھی ایسی حالات ہیں کہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اس موقع کے مطابق کیا ہے استفادہ کرتا ہے اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔
جس کو موقع نہیں ملتا وہ ڈاکہ نہیں ڈالتا. تو یہ وہ انسان نہیں ہے، یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جسے زبردستی چلایا جا رہا ہے، اس کے اندر ہدایت کا نظام مکمل نہیں ہوا. اسی وجہ سے ہمارے ساتھ سبھی پاکستان میں یہی کہتے تھے کہ مثال کے طور پہ شیخ محسن نجفی صاحب، ان کی یہی تاکید ہوتی تھی کہ طالب علم کو صبح نماز کے لیے آپ لوگ نہ جگیں، وہ خود جاگے، اگرچہ کسی دن نہیں جاگے گا، خود اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاگے، تاکہ وہ خود اندر سے انسان بنے، اندر سے ہدایت یافتہ بنے. یہ نہ ہو کہ زبردستی حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح انہیں جگا کے لے آیا جائے اور ان سے نماز پڑھوائی جائے، درس پڑھوایا جائے. خود احساس مسئولیت، احساس شخصیت اس کے اندر پیدا ہو اور وہ خود ذمہ دار انسان بنے. تو امام زمانہ کی جو غیبت کی ایک علت یہ بیان کی گئی ہے کہ تاکہ دنیا کے حالات سے ان انسانوں کو گزارا جائے اور پھر یہ خود انسان اپنے آپ کو اس قابل بنا لے اور عقل اور فہم کے اس مرحلے کے اوپر پہنچ جائے کہ جب آخری امام ہے تو ایسے لوگ ان کے لیے تیار ہوں کہ جن کو پھر کسی کیمرے کی زبردستی کی ضرورت نہ پڑے. اور اس کو امام کے راوی ہیں ابو خالد، اس کے لیے امام نے یوں بیان فرمایا، چوتھے امام علیہ السلام نے، کہ یا ابا خالد ان اہل زمان غیبت ہی القائلین بامامتہ والمنتظرین لظہورہ، کہ امام کی غیبت کے وقت جو لوگ ہوں گے کہ جو امام کی امامت کے قائل ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے ان کے ظہور کا، ان کی حالت کیا ہوگی. یعنی امام نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو حالات سے گزر کے کس جو ہے وہ اسٹیٹس پہ پہنچ چکے ہوں گے. فرمایا کہ افضل من اہل کل زمان، کہ ایسے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ لأن اللہ تبارک و تعالی اعطاہم من العقول والافہام والمعرفت، کہ اللہ نے انہیں ایک ایسی عقل اور ایک ایسا شعور اور ایک ایسی معرفت عطا کی ہوگی کہ جو پہلے کسی زمانے کے لوگوں کو نہیں ملی. اور ہم جانتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ اللہ کی جو ذات ہے وہ بغیر کسی وجہ کے انسان کو عقل اور معرفت عطا نہیں کرتی. جب انسان کو ایک امتحان کے مرحلہ سے گزارتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے عطا کرتی ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ اس طرح کی ان کے پاس معرفت ہوگی کہ غیبت ان کے نزدیک ایسے ہوگی کہ جیسا کہ گویا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں اور امام کو گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ہیں. اور پھر اس طریقے سے امام علیہ السلام نے کچھ دیگر صفات کو بھی بیان فرمایا. تو یہاں تک جو ہے وہ ہم گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. کچھ اور روایات کی ہیں انشاءاللہ اس میں اس کو ذکر کریں گے. تو خلاصہ کلام اگر میں کروں آج کی گفتگو کا، کہ غیبت کا جو اصل راز ہے، جو اصل حکمت ہے، وہ ہمارے لیے منکشف نہیں کی گئی اور اسے اللہ کے رازوں میں سے قرار دیا گیا. اور کچھ حکمتوں کی طرف جو امام نے اپنے راویوں کے لیے اشارہ فرمایا، ان میں سے جو پہلی حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ انسانی شعور کی ترقی اور انسان کو موقع دیا جائے کہ وہ انسان بنے، اپنی شخصیت بنا لے، تاکہ جب امام تشریف لیں تو امام کے پاس ایسے شخصیت بنانے والے لوگ اور جن کی شخصیت پختہ ہو وہ لوگ امام کے پاس ہوں کہ جن کے توسط سے امام پوری دنیا پہ نظام عدل اور انصاف کو قائم کر دیں. ایک مرتبہ سارے مل کے درود پڑھ لیں. ایصال ثواب کے لیے کہا گیا کہ کچھ مصائب کے ذکر بھی ہوں گے. یقیناً امام عصر جب تشریف لیں گے تو وہ ظلم اور جور کا خاتمہ کریں گے اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا بھی جو ہے خاتمہ کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک موقع انسانوں کو دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پھر امام علیہ السلام آئیں گے اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جہاں ظالموں سے انتقام لیا جائے گا. ابھی ایام بنت رسول اللہ کی شہادت کے ہمارے سامنے گزرے ہیں. بس میں فقط کچھ روایات آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان روایات میں ہم سب دیکھیں گے کہ جب اللہ کے رسول کی بیٹی کے آخری دن آ گئے تو اس وقت ان کی کیا حالت تھی. کیا حالت تھی کہ جب لوگوں نے ظلم کر دیا، دروازہ گرا دیا، ان کے بچے کو شہید کر دیا گیا، گریہ وزاری کرتی رہیں، آخر کیا حالت بن گئی تھی. روایات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ بس وہی آخری حالات زہرا کے آپ کے سامنے رکھوں گا
اور ہم زہرا کی حالت پہ گریہ کریں گے۔ روایت کہتی ہے کہ جب موت کے قریب پہنچ گئیں زہرا تو اتنی مریض ہو گئیں کہ طریحتاً علی فراشها المتواضع، کہ زہرا کا ایک پرانا سا بستر تھا، اب زہرا اپنے بستر کے ساتھ لگ گئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ زہرا نے زندگی میں سخت سے سخت کام گھر کے کیے ہیں، لیکن ابھی ایک ایسی حالت آ گئی کہ روایت کہتی ہے کہ بستر سے اس طریقے سے لگ گئی ہیں کہ قد اخذ الہلال منها کل ما اخذ، کمزوری نے زہرا کے جوڑ جوڑ پہ اثر کر دیا ہے، اور حالت کیا ہے کہ ما بقی منها سوى الهيكل العظمی، کہ فقط جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈانچہ بچ چکا ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ حالت بن چکی ہے۔ اور پھر اس حالت میں زہرا ہمیشہ بستر کے ساتھ رہیں، کام کاج گھر کے کرنا چھوڑ دیے، اور پھر کبھی جو ہے وہ حالت یہ ہوتی تھی کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور کبھی ہوش میں آ جاتی تھی۔ اب یہاں پہ روایات یہ کہتی ہیں کہ اسی حالت میں ایک دفعہ زہرا کی آنکھ لگی ہے اور خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، بابا کہہ رہے تھے ہلمی الیہ یا بنیا، اے میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ، اب دنیا کے مصائب ختم ہو گئے۔ فإنی الیک مشتاق، اے میری بیٹی تمہارے بابے کو تمہارا بہت شوق ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ آگے سے زہرا کہتی ہے واللہ انی لاشد شوقا منک الی لقائک، اے میرے بابا میں تو بہت زیادہ اس بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ کون سا وقت آئے گا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انت اللیلۃ عندی، کہ اس رات تم میرے پاس ہوگی۔ اب یہاں پہ جب زہرا کی آنکھ کھلی ہے تو محققین نے لکھا ہے کہ دو کیفیتیں تھیں زہرا کی، ایک کیفیت خوشی کی تھی کہ چلیں دنیا کی مصیبتیں ختم ہو گئیں، دنیا کی آزمائش ختم ہو گئی، اب زہرا اپنے بابا کے پاس جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود زہرا کا دل شکستہ تھا اور زہرا کو دکھ تھا کہ آخر کس طرح سے اپنے علی کو چھوڑ کے جائیں گی جن کو وہ تسلیاں دیتی تھیں، کس طرح سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زہرا چھوڑ کے جائے گی، یہ دکھ بھی تھا لیکن بالآخر جانا تھا۔ اور اسی وجہ سے جب زہرا نے جانے کی تیاری کر لی تو اب زہرا بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھیں، لیکن روایت کہتی ہیں کہ اقبلت الزہرا تزحف او تمشی متکئۃ علی الجدار، زہرا نے اپنے بستر سے اٹھی اور زمین پہ بیٹھ کے چلنا شروع کیا، کبھی دیوار کا سہارا لے کے چلتی اور اس جگہ پہ پہنچی کہ جہاں پہ پانی پڑا تھا، اور جب پانی کے قریب پہنچی ثم دعت اطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم بالماء، پھر اپنے بچوں کو بلایا اور ان کے سروں کو دھونا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک لحظہ ہے کہ زہرا بیماری کی حالت میں ہیں، بڑی مشکل سے اٹھی ہیں اور اپنے بچوں کے سر دھو رہی ہیں۔ یہاں پہ ہم رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زہرا کی کیفیت کیا ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ یقیناً یہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ زہرا اپنے ہاتھ حسنین شریفین کے کبھی سر پہ پھیرتی تھی، کبھی حسین کے گلے پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اور زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن زہرا نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا، بڑی خفیف آواز سے زہرا رو بھی رہی تھی۔ اور اسی اسنا میں جب گھر میں امیر المؤمنین علیہ السلام داخل ہوئے تو وہ عجیب حالت دیکھتے ہیں کہ زہرا آج بستر سے اٹھ چکی ہے، اور بعید نہیں ہے کہ پوچھا ہوگا کہ اے زہرا کیا وجہ ہے، تو زہرا نے بھی کہا ہوگا کہ علی بس میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہاں دنیا کے مصائب ختم ہو گئے اے علی اب مجھے چلے جانا ہے۔ اس مرحلے کو آپ نے دیکھ لیا، اور ایک اور مرحلے کو بھی بس میں دکھانا چاہوں گا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وصیت کا مرحلہ آیا تو امام نے جب زہرا سے کہا کہ وصیت کرو تو پہلی وصیت زہرا نے علی کو تسلی دینے والی کی کہ اے علی آپ صبر کریں، آپ اپنے آپ کو صبر کی حالت میں رکھیں۔ اور صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب زہرا وصیت کرنے کے لیے تیار ہوئی ہیں تو زہرا خود بھی رو رہی تھی، اور جب مولا علی سر کے کنارے بیٹھ کے ہے اور کیا حالت تھی، حالت یہ لکھی ہے کہ زہرا نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اے علی ما خالفتک منذ عاشرتنی، اے علی جب سے میں تیری زندگی میں آئی ہوں کیا میں نے تیری کوئی مخالفت کی ہے؟ امام کہتے ہیں اے بنت رسول اللہ،
معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کبھی شوہر کی مخالفت کریں۔ اور پھر علی نے کہا کہ یہ تو ایک ایسی مصیبت آ رہی ہے کہ جس میں علی کے لیے کوئی تسلی نہیں ہے، رسول اللہ کے جانے کے بعد ایسی مصیبت ہے کہ علی کو یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ثم بقی جمیعا ساعتا، پھر علی اور زہرا رونے لگ گئے، اور پھر امام نے جو ہے وہ زہرا کے سر کو اٹھایا اور کہا کہ اے زہرا، جو چاہتی ہو وصیت کرو۔ پھر زہرا نے وصیت کرنا شروع کی، اور ایک وصیت بڑی عجیب کی کہ اے علی، مجھے غسل جب دینا تو میرے انہی کپڑوں کے ساتھ مجھے غسل دے دینا۔ اور جب زہرا نے یہ وصیت کی تھی تو اس سے پہلے روایت یہ کہتی ہے کہ زہرا نے پانی منگوا کے غسل کیا تھا اور نئے کپڑے زیب تن کیے تھے۔ اب یہاں پہ محققین لکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ زہرا نے نئے کپڑے پہنے، اور محقق قزوینی لکھتے ہیں کہ اس کا سبب بس ایک ہی ہو سکتا ہے کہ زہرا یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے وہ زخم جو میرے بازو پہ ہیں، میرے وہ زخم کے جو میری پسلیوں کے ہیں، وہ علی کو نظر ہیں، اور میرے لباس پہ جو خون کے نشان ہیں وہ علی کو نظر ہیں۔ اسی وجہ سے زہرا نے غسل کیا تھا اور نئے کپڑے پہن لیے تھے، اور مسلسل وصیت کر رہی تھیں کہ اے علی، مجھے انہی کپڑوں کے ساتھ غسل دے۔ لعنت اللہ علی اعداء محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، یا الہی ہم سب کے سیرہ کو میرا گناہ معاف فرما۔ یا الہی بحق محمد وآل محمد، ہمیں اپنے امام کی حقیقی معرفت عطا فرما، ہمارے مرحومین کے سیرہ کو میرا گناہ معاف فرما۔ یا الہی جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک مومن کی صحت کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، ڈاکٹر ذیشان احمد ولد افضل احمد، اے اللہ بحق زہرا، بحق امام زمانہ، بحق محمد و آل محمد، اس مومن کو صحت کاملہ عطا فرما۔ الہی ہمارے سب مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کو علم اور عمل صالح نصیب فرما۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کے قابل بنا۔ الہی اپنے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل ولی